مسجد تو روزہ رکھا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی اللہ کے گھر کو گھیر لو، گھر جاؤ، گھر پہ سو جاؤ اپنے، یہ تہذیب نہیں۔ پھر پنکھے بھی مزے سے ادھر چلا لیا، کسی نے ادھر چلا لیا۔ بابا اس پہ میں آپ کو عرض کروں، یہ اخراجات جب مسجد کے بڑھ جاتے ہیں نا تو اس طرف شاید کمیٹی کی توجہ نہیں جاتی۔ کمیٹی جمعے میں یا کسی موقع پر کھڑے ہو کر اعلان کرتی ہے کہ مسجد کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، یہ دیکھیں یہ بجلی کے بل آ رہے ہیں، یہ آ رہے، یہ آ رہے، یہ آ رہے، یہ آ رہے، لہذا چندہ بڑھا دیجئے۔ اب اس میں بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ یہ جو اخراجات بڑھ گئے اس میں ضرورت کے اخراجات کتنے بڑھے اور فضول اخراجات کتنے بڑھے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، بس مسجد کا چندہ بڑھانے کی فکر کی جاتی ہے۔ کفایت شعاری کا ذہن ماشاءاللہ نہیں بنے گا مسجد والوں کا کہ جان بوجھ کر آپ کی وجہ سے بجلی زیادہ صرف ہوئی تو اس کا بل جو ہے نا یہ قوم کے چندے سے ادا کیا جاتا ہے، آپ مجرم، تو مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم فرمائیں، اپنی آخرت پر رحم فرمائیں۔ یہ بھی ہے باپا کہ ایک بٹن جلاؤ نا، یہ تو کئی جگہ پر دیکھا ہے، ایک بٹن جلاؤ تو جیسے وہ ٹیوب لائٹ ہے نا باپا، وہ دو تین ٹیوب لائٹ ہیں، دو تین وہ بلب ایک ہی بٹن کے اوپر لگائے ہوئے ہیں۔ بھائی کیوں؟ تو بٹن بچانے کے لیے۔ اگر یہ اکنومیکلی بھی چیک کریں، میرے ایک ناقص عقل ہے، اگر اکنومیکلی بھی چیک کریں تو ایک بٹن سے جتنے بلب جلے، اگر سال بھر کا اگر آپ اس کے بجلی کا ایکسٹرا بل اگر کیلکولیٹ کریں تو ایسے پتہ نہیں کہ اور کتنے بٹن آ جاتے۔ یہ بٹن بچا کر آپ نے پیسے نہیں بچائے، یہ کسی نے پتہ نہیں کیا کان میں پھونک مار دی ہے کہ اس طرح مطلب بجلی، اس طرح مطلب وہ بچے گا۔ بٹن تو بچا لیے، بجلی بچائیے نا۔ بھیڑ چال ہے، ہاں بس قوم کا چندہ ہے۔ ویسے مسجدوں میں تو کیا مطلب، گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا بابا، گھر میں اتنے بلب نہیں جلائیں گے۔ نہیں۔ میٹنگ ہوتی ہے کہ اب بچوں کو اور کہ یار اتنا بل آ گیا کیا کرنا ہے، مسجد کے لیے کبھی میٹنگ میں نے سنا نہیں کہ کی ہو کسی نے کہ اتنا بل آ گیا کیا کرنا ہے۔ باپا کبھی ایسا وقت تھا کہ آپ بھی الحمدللہ امامت کرتے رہیں ایک عرصے تک، تو آپ بھی تو مسجد میں وقت گزارتے تھے؟ چندہ لے کر جب ہم رمضانوں میں تھکے آ رہے آتے تھے نا، ایسی گرمی ہوتی تھی، مکھیاں بھی آتی تھی، میں خوف کے مارے پنکھا نہیں چلاتا تھا، مسجد میں آ کے پڑ جاتا تھا بغیر پنکھے کے۔ اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ متولی آ جاتا تھا، وہ بیچارہ میرا پنکھا چلا دیتا تھا خود ہی اپنی شفقت سے، بوڑھا تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے، فوت ہو گیا۔ اب میں ڈرتا رہتا ہوں کیا کروں کیا کروں۔ فضول خرچی کے خلاف جنگ، فضول خرچی کے خلاف جنگ، اسراف کے خلاف جنگ، اسراف کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، محبتوں کے چور کفل مدی انشاءاللہ، سر پہ عمامہ انشاءاللہ، رخ پہ داڑھی انشاءاللہ، سر پر زلفیں انشاءاللہ، اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید پیچھے کئی ایسی کالز آ گئی ہوں گی ہمارے پاس جن کے جوابات امیر اہل سنت کے ان مدنی پھولوں میں ہو چکے ہوں گے، تو ہم نے مسجد کمیٹی کے حوالے سے، انتظامیہ کے حوالے سے، مجالس کے حوالے سے، اور جو عام نمازی جو مسجد میں آتے ہیں، کوئی دریا نوچ رہا ہوتا ہے، کوئی کارپیٹ پر موج کر رہا ہوتا ہے، کوئی کارپیٹ لپیٹ کر سو گیا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کیا کوئی تیل والا سر لے کر کارپیٹ اور دری کا مطلب کہ وہ ضائع کر رہا ہوتا ہے، تو ایسا نہ کیجیے برائے مہربانی۔ مسجد کی چیزوں کا خیال رکھیے، حتیٰ کہ ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ مسجد کا جو کوڑا ہے نا، صفائی کرتے جو مسجد کا جو کوڑا نکلتا ہے، اس کوڑے کا بھی ادب ہے کہ اس کو ادب کی جگہ پر ڈالے۔ آپ بتائیے مسجد کا ادب کتنا ہوگا، کتنا ہوتا۔ آپ جوتے لے کے جو مسجدوں میں جاتے ہیں اور دیگر چیزیں جو لے کے جاتے ہیں، یوں جاتے ہیں، بعض تو ایسے عجیب ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ابھی ہم ایک کسی مسجد میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ تھوڑا سا کیمرہ مین بھی اس کو دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر یہ میرے جیب میں 2 قسم کی چابیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے نا، اور جیسا مجھے جھٹکا لگا ہے، میں اب اس چیز کو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جیسے کہ کھڑے ہیں، اب ان کو قیام کرنا ہے، مطلب نماز شروع کرنی ہے، جیسے اب جیب سے چابیاں نکالی، چابیاں نکالنے کے بعد یہ ذرا دکھائیے
چابیاں نکالنے کے بعد یہ یوں پھینکیں گے. کیمرہ میں نے صحیح نہیں دکھایا. یہ چابیاں نکالنے کے بعد اس کو فل فریم میں لیں. چابی کے ساتھ کیمرہ تھوڑی چلے گا نیچے، چابی بہت تیزی سے جائے گی. سیدھی سی بات ہے. تو اب یہ جیسے کہ چابیاں ہیں، تو یہ چابیاں یہ جیب سے نکالیں گے اور نکالنے کے بعد یہ کھڑے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد یہ چابی پھینکیں گے. اب یہ جو زمین پر جنہوں نے چابی پھینکی، یہ پھینکنے سے یقین مانے میرے ساتھ یہ دیکھا ہے نا، تو ایسا لگا جیسے کہ کسی نے چبوئی ہے کوئی دل میں چیز نا. تو یہ کتنا عجیب فعل ہے کہ آپ مسجد کی فرش کا ایک ادب ہے، یہ اٹھا کر آپ چیز پھینک رہے ہیں، آواز آ رہی ہے. یعنی پاؤں کی بھی جو دھمک ہوتی ہے نا، اس سے بھی بچا جائے. ایسا نہ دوڑے کہ پاؤں کی دھمک پیدا ہو اور فرش مسجد میں بعضوں کا ہلچل مچ جاتی ہے. بھلے جماعت بہت ادب نہیں، بردباری اور بڑے مطلب کہ وہ وقار کے ساتھ آنا ہوتا ہے. اگرچہ تکبیر اولا پانے کے لیے تیز قدم سے یوں چلے کہ تکبیر اولا پا لے، لیکن دوڑنا، بھاگنا اور مسجد دھمک پیدا ہونا، ان تمام چیزوں سے رکنے کا ہمیں کہا گیا ہے. البتہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کا بہت احترام کیجیے، بہت احترام کیجیے، بہت ہی احترام کیجیے. آپ بولو گے یار اتنا احترام بول رہا ہے، کیا کرے کیا؟ بالکل سہمے ہوئے ہی آئیے، اللہ کا ذکر کیجیے. آپ خود دیکھیے گا کہ آپ کو مسجد میں بیٹھنے میں لطف نہ آئے تو کہیے گا. دوسری بات، جو پانی کی تکلیف کی بات کی، پھر میں آپ کی کال انشاءاللہ تعالی کورس مسلسل لیتا ہوں. یہ پانی کی تکلیف کی جو بات کی، ہمارے علاقوں میں محلوں میں پانی کی جو تکلیف ہے بالکل ہے، مجھے بھی اس کا پتہ چلا ہے. بالکل ہمارے باب المدینہ میں تکلیف ہے، حتیٰ کہ ہمارے ملک میں بھی اس وقت پانی کی قلت ہے، بارشیں نہیں ہو رہی. مانتے ہیں، اللہ کرے کہ ابر رحمت برسے، باران رحمت برسے، اللہ کرے باران رحمت برسے. بارشوں کی جو قلت ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پوری فرمائے، اور رحمت کا می برسے، اور ایسا می برسے جو ہمارے لیے رحمت ہی ثابت ہو، اور ہماری پانی کی قلت دور ہو جائے. جو بیچارے جن جن علاقوں کے اندر پانی کی تکلیفیں ہیں، بچے بوڑھے نہ جانے کیسی کیسی تکلیفوں میں مبتلا ہوں گے پانی کی کمی کی وجہ سے، اللہ ان سب کے حال پر رحم فرمائے، ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں اس نعمت میں فراوانی عطا فرمائے اور اس نعمت کی قدر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے، آسانی فرمائے، اور یہ پانی کی تکلیف اللہ تعالی ہم سے دور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. قرآن پاک میں سورہ ملک کی آخری آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. کہو کہ جب تم صبح کو دیکھو کہ تمہارا پانی زمین میں دھسا دیا گیا، وہ کون ہے جو تمہارا پانی باہر نکالے؟ کون ہے؟ ہمارے دل سے آواز آئے گی، اللہ رب العالمین، وہ رب جو سارے عالم کا رب ہے، عالمین کا رب ہے. یہ سورہ ملک کی آخری آیت ہے جس کے ترجمے کا خلاصہ میں نے عرض کیا، اور اس سورہ ملک کی کے بعد اللہ رب العالمین کہنا یہ مستحب ہے. پانی اور بارش کون عطا کرے؟ اللہ. یہ ایک نعمت ہے. کیا ہم نے اس نعمت کی قدر کی ہے؟ خواہ وضو خانہ ہو، برتن دھونا ہو، غسل کرنا ہو، یا کچھ اور کام ہو، پانی بے تحاشا ہم ضائع کرتے ہیں. ایک تو پانی ضائع کرتے ہیں، اور بعض صورتوں میں تو اسراف ناجائز و حرام کی صورتوں میں ضائع ہوتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، وہ افعال اور وہ گناہ جس سے بارشیں روک دی جاتی ہیں. کیا کبھی اس پر آپ نے غور کیا ہے؟ دیکھیں، انتظامی حوالے سے کسی بھی حوالے سے خرابیاں ہوں نہ ہوں، میں اس پر تبصرہ کرنے نہیں بیٹھا. میں اپنی ذات کو دیکھ رہا ہوں، میرے اندر کیا کیا خرابی ہے. حدیثوں میں جس طرح کے مضامین آئے ہیں کہ ان اعمال کی وجہ سے بارشیں روک دی جاتی ہیں. اے میرے میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، استغفار کا وقت نہیں ہے. بارش کوئی انتظامیہ نہیں برسوا سکتی. بارش کسی کے دست میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. بارش برس نہ صرف میرے رب کے دست قدرت میں. ہم اس کو ناراض کرنے والے اعمال لیے بیٹھے ہیں. کیا استغفار کا وقت نہیں ہے؟
کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ تمام جتنے بھی ناظرین ہیں، جتنے ناظرین ہیں، ہم نے کوئی دعوت دی تھی کہ آج اتنے سارے ناظرین آج ہم کچھ بیان کریں، نہ میرا یہ بیان کا موضوع ہے، لیکن بات چلی تو مجھے یاد آیا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جتنے ناظرین ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہیں، بچوں کو بھی کہہ دیجئے، بچے تو ویسے گناہ گار نہیں ہوتے، نابالغ بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، بچے دعا کریں، آپ دعا کریں، سب سے پہلے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یا اللہ ہمارے ہاتھ تک جتنے گناہ ہوئے سب معاف کر دیں، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے ساتھ بچے ہیں، ہمارے شہروں میں مویشی ہیں اور تیرے نیک بندے ہیں، رب کریم رحم کر دے، ہمارے برے اعمال کو نہ دیکھ، تیری رحمت کو دیکھ، ہم اپنے سارے گناہوں سے تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، ہم کان پکڑتے ہیں مولا، ہم کان پکڑتے ہیں، ہم کان پکڑتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، تو معاف کر دے مولا کریم، تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے، ہمیں معاف کر دے، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، خطاؤں سے معافی مانگتے ہیں، کوتاہیوں سے معافی مانگتے ہیں، تیری نافرمانیاں کی اس سے تیری معافی مانگتے ہیں، اے رب کریم معاف کر دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہم پر ابر رحمت برسا، باران رحمت برسا، ہماری کھیتیاں آباد کر دے، ہمارے کنویں بھر دے، ہمارے حوض بھر دے، ہمارے جو جو جگہیں پانی سے خالی ہو رہی ہیں، سوکھ رہی ہیں، مولا کریم جل تھل کر دے، آباد کر دے، شاد کر دے، ہمارے نلکے سے پانی نہیں آ رہا، بچے عورتیں پریشان ہیں، ہمیں کیا کسی پر مطلب بات کرے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، اے رب کریم تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے ان محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ دیتے ہیں جو اٹھے تھے تو بارش برس پڑی، تجھے ان انگشت مبارکہ کا واسطہ دیتے ہیں جن سے چشمے بہہ پڑے، اے رب کریم محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہمارے ان گناہوں سے نتھڑے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، انہیں خالی نہ لوٹا، خالی نہ لوٹا، برسا دے بولا بخش دے میری ساری خطائیں، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی، مولا کریم کسی ننھے مننے نے بھی تیری بارگاہ میں ہو سکتا ہے ہاتھ اٹھائے ہو، کسی ننھی منی نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہو، تیرے کسی نیک بندے نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہو، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ بولا، برسا دے بولا، برسا دے بولا، رحمت کا می برسا دے، ہماری مشکل و تنگی دور کرتے، آسانیاں کرتے، آسانیاں کرتے، آسانیاں کرتے، ہمیں ان اعمال سے بچا جس سے تیرا غضب آتا ہے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، اور رب کریم اے مدنی چینل کے ناظرین حاضرین یہ بھی اپنے رب کے حضور عرض کر دیتے ہیں، بنائے نیت، بنائے نیت، اللہ جانتا ہماری نیت بنتی ہے نہیں بنتی، سچی جھوٹی، پانی کی قدر کریں گے، اس نعمت کی قدر کریں گے، ضائع ہونے سے بچائیں گے، اے اللہ ہمارے کہے کی لاج رکھ لے، ہمیں اس نعمت کی، ہر نعمت کی، چاہے بجلی ہے، پانی ہے، جو جو تو نے نعمتیں دی اللہ، ہمارے وجود میں بے شمار نعمتیں، رب کریم نعمتوں کی قدر عطا کر،
تیرا شکر گزار بندہ بنا دے. آمین. ہم پر رحمت رحمت رحمت، محبوب کا صدقہ رحمت، بس رحمت کرتے آمین. اور ہماری مسجد آباد کرتے، آمین. ہماری مسجد آباد کرتے، ہماری مسجد آباد کرتے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ملک کی جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی، ان اصبح ماؤکم غورا، اصبح دو معنی میں ہوتا ہے، ایک تو فعل ہوتا ہے صبح کرنا، اور ایک اصبح ہو جانے کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی پانی اگر چلا جائے. اب اس میں یہ دیکھ لیا جائے، میرے ذہن میں یہی ہے کہ اصبح ہو جانے کے معنی میں، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی نیچے چلا جائے. نیچے چلا اور جائے. صبح کا ترجمہ نہیں ہے اس میں. جزاک اللہ. تو اگر تمہارا پانی نیچے چلا جائے تو حقیقت آپ غور کیجئے، پانی نیچے چلا، اب کون ہے جو پانی کو زمین سے نکالے گا؟ اللہ ہی قدرت والا ہے، وہی ہمارا مالک ہے. تو مسجد آباد ہوئی آپ کے محلے میں جہاں پانی چلا گیا، استغفار وغیرہ کیا کچھ کہ بس ایسے ہی مار دھار کرتے رہے یا نہ ہونے والے کام کرتے رہے؟ مسجد کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ نے اگر گیب کے دروازے کھول، گیب کے خزانے کھول دیے، پانی پانی ہے، کرم ہی کرم ہو جائے گا. اور جو بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، چاہے کسی کی طرف سے ہوتی ہے، ہم جس مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے رب نے فرما دیا. تو ہم اپنے رب ہی سے عرض کریں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر، ہماری مصیبتیں دور کر دے. اب وہ مصیبتیں دور کرنے کے لیے جو مطلب ہمارے لیے بہتر فرمائے، یہ مطلب آپ بتائیے کہ یہ کیسا مدنی نسخہ ہے. آپ کو سکون بھی ملے گا، آسانی بھی ملے گی، راحت بھی ملے گی. اور جس سے کہہ رہے ہیں نا، جس سے عرض کر رہے ہیں، وہ مالک ہے، قدرت والا ہے. کن فیکن، کن کہہ کر یہ کہتا ہو جا، چیز ہو جاتی ہے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is Muhammad Rashid Dada Attari from Dallas, Texas, USA. Alhamdulillah, Haji Sahib, you have chosen such a beautiful topic, and it is the need of the time, especially Ramzan al-Mubarak is about to arrive, and more people are going to come to the masjid, and we need education for that. So Alhamdulillah, this is a very good topic at a very good time. A few minutes ago, it was discussed on the Madani channel that about the namazi that who come and they turn on and off the lights and the fans without the permission of the masjid management. Can you also give us some Madani pearls regarding turning on the fans and everything for the masajid or the centers which are not under Dawat Islami, and the Zimedaran go there and spend 1 or 2 or 3 hours for there to conduct the Madani Mashwara, and this is not the urf, this is not the normal practice of the masjid, that they leave the lights on, they leave the air condition on. So what kind of precaution Islamic brothers Zimedaran need to take for the masjid which are not under Dawat Islami, and there is not a practice to leave the lights on after certain hours? انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اشرف بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے امریکہ سے ہمیں اپنا سوال دیا. ہم انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس کا جواب مختصر جواب مل جائیں اور ہم آگے دیکھیں، مسجد کی لائٹ، پانی، بجلی، یہ ساری چیزیں اس کام کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے جس کا عرف ہوتا ہے. لوگوں کو عرف سے مراد پریکٹس. جی پریکٹس. لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ کام ہوتے ہیں، یہاں پہ مشورہ بھی ہوتا ہے، یہاں پہ محفل بھی ہوتی ہے، میلاد بھی ہوتا ہے، 11ویں 12ویں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ اسی کے لیے چندہ دیتے ہیں. تو جہاں پہ یہ امور ہوں گے وہاں پہ اس کی اجازت ہوگی. جہاں پہ عموماً یہ پریکٹس نہیں ہوتی ہے تو وہاں پہ اگر 2-2 3-3 گھنٹے کا مشورہ جو ہے وہ وہاں پہ کر لیں گے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، کہ وہ صرف نمازیوں کے لیے ہے، اور نمازی جب نماز پڑھ کر چلے جائیں تو اس کو آف کر دیا جائے، چاہے وہ دعوت اسلامی کی اسلامی مشورہ کرے یا کوئی بھی عام کرے، مسلمان عرف کے مطابق کیا جائے گا. اشرف بھائی آئی تھنک کہ آپ کو ایک اطمینان بخش جواب ملا ہوگا. نہ تسلی نہ ہوئی تو دوبارہ ریکارڈ کروا دیجیے گا. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زنزبار ایسٹ افریقہ سے محمد سکندر رضا اطاری عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض مساجد کے اکاؤنٹس جو ہے وہ کچھ شخصیات کے نام پر ہوتے ہیں، جس شخص کے نام پر وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے یا جو وہاں کا اثر رسوخ والا شخص ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے مسجد کے پیسے ذاتی استعمال میں لے آتے ہیں یا بسا اوقات کسی کو ادھارے دے دیتے ہیں، اس نیت سے کہ جب ضرورت پڑے گی تو ہم جو ہے اس سے لے کے دوبارہ پھر مسجد میں لگا دیں گے۔ آیا ان کا مسجد کے پیسے اس طرح اپنے ذاتی استعمال میں لے آنا یا کسی کو ادھارے دے دینا کیسا ہے؟ برائے کرم اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین وإیاکم۔ مسجد کے وقف کی رقم کو اپنے ذاتی استعمال میں لانے کی صورت میں جتنی رقم وہ ذاتی استعمال میں لایا اتنی ہی رقم اس کو اپنی جیب سے بطور تاوان ادا کرنی پڑے گی، یعنی اس کو یہ رقم ادا کرنی پڑے گی۔ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا۔ اگر یہ کہیں کسی کو قرضہ دے دیتا ہے یا اپنے استعمال میں لے لیتا ہے اور اسے وقف کے ادارے کا کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ، تو یہ ذاتی استعمال میں لینا اور اس طرح مطلب کہ یہ چیز کرنا یہ تصرف کہلائے گا، بلا اجازت شرعی تصرف ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور تاوان کے ساتھ توبہ بھی واجب ہے۔ توبہ تو واجب، تاوان تو گناہ ہوا نا، تبھی تو تاوان ہو گئے، گناہ ہوا تو گناہ کی صورت میں توبہ واجب ہو گئی، اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اگر کوئی متولی یا مسجد کمیٹی کا کوئی عام ذمہ دار یہ کرتا ہے تو یہ یوں سمجھے کہ لوگوں کی امانت میں خیانت ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور یہ سری ناجائز ہے۔ جی کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشیر احمد اتاری، پاک حسنی کابینہ، میاں والی۔ حضور اب کی بارگاہ میں آج کے موضوع سے متعلق میرا یہ سوال ہے کہ بہت ساری مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر مسجد کے علاوہ فنائے مسجد کی جو جگہ جو حصہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا مطلب بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے اس کی، اور وہاں پر اہل علاقہ کے لوگ، اہل محلہ یا باہر سے بھی آنے والے لوگ اس فنائے مسجد کو نماز کے اوقات کے علاوہ بھی پارکنگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو حضور ایسا کرنا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ اب اگر کسی نے مسجد کی ایک جگہ لی ہے یا مسجد وغیرہ بنانی ہے اور ایک جیسے کہ پلاٹ 1 ایکڑ کا پلاٹ لیا، اس پلاٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب یہ اتنے گز پر مسجد بنے گی، اتنے حصے میں فنائے مسجد ہوگی، جو فنائے مسجد ہوتی ہے، یا صحن مسجد۔ صحن مسجد بھی ہمارے جیسے فیضان مدینہ ہمارے صحن مسجد، یہ مطلب بہت سارے اوقات میں صحن مسجد مسجد ہی کے حکم میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، تو یہ فلاں کے لیے یہ جگہ، اس کے لیے اب اسی میں انہوں نے اگر کوئی پارکنگ کی جگہ بنائی ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ پارکنگ ایریا ہے، تو اگر وہ پارکنگ ایریا پہلے سے ہی فکس ہے کہ یہ پارکنگ ایریا ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہاں پارکنگ کرنے کی اجازت ملے گی، کیونکہ وہ اس کے لیے نہیں ہے ایسے کہ وہ نماز کی جگہ خاص نہیں بنائی گئی، پارکنگ جیسے جوتے اتارنے کی جگہ بنائی جاتی ہیں اس طرح کار پارک کرنے کی جگہ بنائی گئی ہے، لیکن اب ایک ایسی جگہ جو کہ مسجد ہی کی ہے، وہ فنائی مسجد ہے اور نماز کے لیے وہ بنائی گئی ہے، اب ایسی جگہ کو اگر اپنی گاڑی پارک کرے گا تو اس کی اجازت کیسے ملے گی؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فنائے مسجد یہ کس کو سمجھ رہے ہیں، وہ فنائے مسجد ہے بھی یا نہیں ہے، خالی یہ مسجد ہو سکتا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اب یہ جو میاں والی وغیرہ جو اس طرف سے سوال نے فرمایا ہے، تو وہاں پہ عموماً جو ہے وہ کار وغیرہ کا تو استعمال بڑے بڑے شہروں میں ہوتا ہے، لوگ عموماً وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، چارپائی رکھ دیتے ہیں یا اس طرح کا معاملہ کر دیتے ہیں۔ اگر تو وہ فنائے مسجد ہے، پہلے تو یہ ہے کہ جو یہ ذہن میں رکھ کر سوال کیا ہے اس کا جواب نہیں ہے، جو شرعی مسئلہ ہے اس کا جواب ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ جس کو فنائے مسجد کہہ رہا ہوں وہ فنائے مسجد ہے ہی نہیں، اس کا مسجد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو جو فنائے مسجد ہے مسجد کے استعمال کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا، اور غیر مسجد کے استعمال کے لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ لوگ اپنی چارپائیاں وہاں پہ آ کر رکھ دیں، لوگ اپنے جانور وہاں پہ باندھیں، لوگ جو ہے وہ اپنے معاملات وہاں پہ، کسی نے جو ہے وہ ٹھیکیدار ہے تو اس نے لکڑیاں وہاں پہ رکھ دی ہیں، تو جو مسجد سے متعلقہ امور ہیں وہ وہاں پہ کیے جا سکتے ہیں، مسجد سے غیر متعلقہ امور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو یہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، اس کا پرٹیکولر کیس ہے، اس کے لیے کال سنائیے۔ اچھا یہ مجھے بتایا گیا اسبحہ میں جو کنز الایمان ہے
यहाँ से सुबह ही ٹھیک. ترجمہ میں لکھا اور گیا. دو ایک ذہن میں آ رہا نہیں تھا وہ ابھی انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ وہاں ترجمے میں صبح کا لفظ لکھا گیا. ٹھیک. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی عطاری بیلجیم سے عرض کر رہا ہوں. بھائی صاحب آپ کا جو آج کا جو سلسلہ ہے یہ نمازی اور نماز مسجد اور نمازی کے مسائل ہیں، اس حوالے سے ایک عرض یہ تھی کہ یہاں بیلجیم میں کیا ہوتا ہے کہ مساجد میں یہ اسکول کے بچے وغیرہ اور کبھی کبھار کوئی شخصیت وغیرہ یعنی کہ غیر مسلم جو ہے منسٹر وغیرہ ہو گئے، ان کے پولیٹیشینس ہو گئے، دوسرے اس طرح کے دیگر وکیل وغیرہ وکلا، یہ مسجد کا کبھی کبھار دورہ کرتے ہیں، کبھی کبھار آتے ہیں. جس طرح مسجد میں کوئی ایسی کوئی مسجد کی اوپننگ ہوئی، کوئی نئی مسجد بنی یا پھر مسجد کی توسیع ہوئی وغیرہ وغیرہ، تو یہ کبھی کبھار کوئی شخصیات وغیرہ آتی ہیں غیر مسلم مسجد کے اندر، اور پھر یہ جو نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ بھی ان کو لے کے جایا جاتا ہے. اسی طرح اسکول کے جو ہے وہ ٹیچرز وغیرہ اپنے بچوں کو لے کے جو یعنی کہ ابھی کچھ ان میں بالغ ہوتے ہیں، کچھ ابھی نابالغ ہوتے ہیں، لیکن بالغ اکثر کو لے کے وہ مسجد، چرچ ہو گئے اور دیگر جو دوسرے لوگوں کی جو عبادت گاہیں ہیں ادھر لے کے جاتے ہیں، ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ ڈفرینٹ مذہب جو ہیں یہ کس طرح سے عبادت کرتے ہیں، ان کی جو عبادت گاہیں کس طرح کی، تو وہ مسجد میں بھی لے کے آتے ہیں. پھر ان کی وہ فری چوائس ہوتی ہے کہ وہ آگے چل کے جو بھی مذہب کو اختیار کر لیں، اس وجہ سے ان کو وہ مسجد میں بھی لے کے آتے ہیں. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ اس میں لڑکے لڑکیاں مکس، وہ یعنی کہ ڈریسنگ بھی ان کی تھوڑی آپ کو بتائیے، یورپ میں وہ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، تو غیر مسلم خاص طور پہ بچے بچیاں جو لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی ڈریسنگ کس حساب کتاب سے ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہی اندازہ ہے ہی. تو وہ بے پردگی کے ساتھ اس میں لڑکیاں بھی لڑکے بھی کبھی اور گرمیوں کے اندر میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ شارٹس پہن کے گھٹنوں سے اوپر وہ مسجد کے اندر آتے ہیں، اور پھر وہ ان میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اور ان کو پھر خاص طور پہ مسجد کے اس حصے میں لے کے جایا جاتا ہے جدھر نماز پڑھی جاتی ہے، اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ اس نماز پڑھتی ہے، امام یہاں کھڑا ہوتا ہے، کس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے، وہ تھوڑا سا کوئی گائیڈ ہوتا ہے ان کو کر کے بھی بتاتا ہے. تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتی کہ پہلی بات تو ایسا کرنا کیسا، اس میں شریعت کیا کہتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر تو اس میں کوئی ممانعت ہے تو اس میں کوئی اس کا کوئی حل بھی بتا دیں سب کہ یہ ہے تو کام اچھا کہ وہ آتے ہیں مسجد کو دیکھتے ہیں، ان کا تھوڑا سا اس طرف رجحان پیدا ہوتا ہے، ان کا دل بلٹ سکتا ہے، اس میں کوئی اس کا حل بھی عطا فرما دیں. مجھے یاد ہے میں ترکی گیا تھا تو وہاں پہ کچھ مساجد ایسی ہیں جس میں وہ بہت خوبصورت بنی ہوئی ہیں، تو اس میں ٹورسٹ جو ہیں اس کو دیکھنے آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، تو عورتیں بھی آئی تھیں، ان کے لیے انہوں نے خاص طور پہ چادریں وغیرہ رکھی ہوئی تھی، اور ایک وہ پلاسٹک کا ساکس کی طرح کا رکھا ہوا تھا کہ وہ ان کو پہننے کے لیے دیتے تھے، پھر وہ مسجد میں ان کو جانے دیتے تھے. کوئی اس طرح کے مدنی پھول ارشاد فرما دیں سب کہ یہ ایک تو یہ کرنا کیسا اور اس کا کوئی حل بھی عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا مجھے جو تجربہ ہے، ہمارے بعض ممالک میں مساجدوں کو تفریح گاہیں بنا دیا گیا ہے، اور اس سے مطلب کہ فورنرز کے لیے دیکھنے اور اس کے، تو وہ اس کے لیے میں یہی مشورہ دوں گا تمام کو کہ مسجد نماز کے لیے ہیں، اس کو نماز ہی کے لیے جگہ رہنے دینی چاہیے، اور اس طرح وہاں بے پردگی اور اختلاط کا بہت سارا معاملہ ہو جاتا ہے. اتنے چھوٹے بچے وہاں آ جاتے ہیں کہ وہ مسجد کا ادب نہیں کر پاتے، جن کی ممانعت ہے. تو مسجد نماز کی جگہ ہیں، اس کو نماز کے لیے رکھیں، اللہ کے ذکر کی جگہ ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے رکھیں. اس کو تفریحی مقام اور مخلوط ایک اختلاط ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی اس طرح نہیں کرتا، جو بہت عجیب و غریب مسائل ہوتے ہیں. تو ایک مسلمانوں کے ذہنوں میں مسجد کا ایک تقدس اور مسجد کا ایک ادب اور احترام اور تعظیم کا جو معیار ہے، اس کو ہر ذی شعور مسلمان محسوس کر سکتا ہے. تو مسجد کو اس کے ادب، احترام اور مقام و مرتبے کے مطابق ہی رکھا جائے، اور اس سے یوں تفریح گاہیں اور ہر ایک کے آنے جانے کی جگہیں کہ جبکہ وہاں شریعت اجازت نہیں دیتی تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہاں جہاں شریعت نے استثناء رکھا ہے، جہاں شریعت نے گنجائش رکھی ہے، اجازت رکھی ہے، وہاں پر جو شریعت ہے تو شریعت کا جو حکم ہوگا وہی مانا جائے گا. تو اس میں بعض جگہوں کے بعض معاملات میں دارالافتاء اہل سنت سے کسی وہاں کے مفتی صاحب سے، اس ملک کے مفتی صاحب سے بات کر لی جائے کہ آپ اس معاملے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ وہاں آپ کی رہنمائی کر دیں گے. تو ٹھیک ہے جی ہاں، یعنی کہ مختلف آنے والوں کے مختلف احکام ہیں.
سب کو ایک حکم نہیں بیان کیا جا سکتا، اسی لیکن ملک کے جو ہمارے مفتیان اہل سنت کہاں نہیں ہیں. لیکن یہ بات تو ہے کہ جو ناجائز ہے، جو لباس کا معاملہ ذکر کیا، اس حالت میں تو آنے دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مسجد کا ایک ادب ہے. ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے، جو بھی ایک باشعور اور ایک مسلمان دیکھے گا تو بولے گا یہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت نصیب فرمائے. اور کول سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنزبار ایسٹ افریقہ سے محمد سکندر رضا عطاری عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض مساجد میں مؤذن یا خادم کو انتظامیہ کی طرف سے یہ تاکید ہوتی ہے کہ نماز سے 20 منٹ پہلے پنکھے اور لائٹیں وغیرہ چلا دی جائیں، جبکہ 20 منٹ پہلے مسجد میں کوئی بھی نہیں ہوتا یا 1 یا 2 نمازی ہوتے ہیں. ان کی موجودگی میں زیادہ لائٹیں اور پنکھے چلا دینا کیسا ہے؟ آیا مؤذن کو یا خادم کو ان کی اطاعت کرنی چاہیے یا انتظامیہ کو ایسا حکم دینا چاہیے یا نہیں؟ برائے کرم اس حوالے سے ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین و ایاکم. کوئی جنات بنات دیکھ لیے کیا مسجد کی کمیٹی صاحب نے؟ اور جنات کو ویسے پنکھے بجلی کی کیا اتنی ضرورت پڑے گی؟ ہم لوگوں کے لیے جب ضرورت ہو تب پنکھے بجلی، جتنی ضرورت ہے، جس کے لیے ضرورت ہے اور جب ضرورت ہے اس وقت بجلی کا استعمال ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بجلی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. جو عرف و عادت سے ہٹ کر کام ہوگا اس کی اجازت مسجد میں نہ کمیٹی کو دی جائے گی، اور اگر کمیٹی ایسا کوئی کام کرنے کا مؤذن یا خادم یا امام صاحب کو کہتے ہیں جو شریعتی جس کی اجازت نہیں دیتی، عرف و عادت کے خلاف ہے، تو وہ ان کی بات کیوں کر مانیں گے؟ اس لیے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو مسجد کا انتظام چلاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شریعت کے احکام سیکھیں. یہ ہوتا ہے بعضوں کا، کبھی شخصیت کو مسجد میں آ جائے نا، اگر جو مذہبی شخصیت ہو، اگر مسجد کسی نے مسجد بنائی تو مسجد دکھانے کے لیے جیسے ہی لے جائیں گے نا تو لے جاتے ہی وہ ٹھک 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 سارے بٹن آن کر دیں گے، سب کچھ. بھائی کیوں آن کیا دے؟ بھائی تم تھوڑی سی لائٹ جلاؤ، مسجد نظر آ جائے گی. ہاں حاجت ہو، ضرورت ہو، کوئی ایسی چیز چیک کرنی دکھانی ہے تو وہی عرف و عادت. وقف کے معاملے میں 2 چیزیں خاص ہیں، تو دعوت اسلامی والے بھی ہوں یا جو بھی ہیں، 2 چیزیں وقف کے معاملے میں خاص ہیں. ایک صریح گفتگو یعنی واضح حکم موجود ہے، دوسرا عرف و عادت دیکھا جائے گا. یہ 2 خاص چیزیں ہوتی ہیں وقف کے معاملے میں، اور اس کا تعین مفتی صاحب کریں گے، علماء کریں گے. عوام آپ اور میں نہیں کر سکتے. آپ اور میں تو مطلب اللہ ہمیں توفیق دے، ہم بس یہ ہمارے علماء کے مطلب دامن سے بندھ جائیں اور ان سے پوچھ کے چلتے رہے تو مدینہ ہوتا رہے گا. چندے کا جو آپ نے فرمایا یہ نہیں، یہ چندے سے تعلق ہے اس کا، یا تو دینے والے کی طرف سے صراحت ہو جو چندہ اس نے دیا ہے، یا پھر یہی ہے کہ جو معروف ہے اس کا استعمال. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وقت کافی ہو چکا ہے، کالس ہماری پیچھے اتنی ہوں گی کہ اگر چلاتے رہے تو شاید ہماری رات کا ایک حصہ گزر سکتا ہے. تو اگر ہماری مجلس اجازت دے تو ہم اسے اختتام کی طرف لے کے جائیں. کافی لیٹ ہو گئے. جی ہاں، بہت کالیں، بہت زیادہ کالیں ہیں اور وقت آئندہ دے دیں. اب کیا کرے بتائیے، اتنے اہم مسائل کو کیا کر لے گئے چلے. چلا لیں. نہیں تو اگر آئی صاحب اس کو ایکسٹینڈ کر لیں، اگلا جمعہ جمعہ رکھ لیں اسی کو. مسائل ہیں، دیکھیں آپ کے بغیر تو میں نہیں کر سکوں گا. حضرت بھی آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. آئندہ جمعے اسی موضوع کو ہم آگے لے کر چلیں گے، اور آپ کے مطلب اتنی کالیں یہ بتا رہے ہیں کہ اور خود کہہ بھی رہے ہیں کہ بہت اہم مسائل ہیں لوگوں کے. مرحبا. انڈرسٹوڈ سے بات ہے کہ کوئی ایک نشست میں سارے مسائل چلائے بھی نہیں جا سکتے اور بیان بھی نہیں ہو سکتے، لیکن بہت ساری بنیادی کلام ہم آج کر چکے ہیں. آئندہ ہفتے زیادہ تر کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوالات لے لیں. آپ کے ذہنوں میں مزید اگر کوئی سوال آتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ریکارڈ کروا سکتے ہیں. آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ عز و جل مدنی مکالمہ اسی موضوع کو لے کر ہم آئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کا جذبہ نصیب فرمائے، علم دین سیکھنے کا ذوق و شوق نصیب فرمائے. مدنی چینل کی گھڑی 11 بھی بجا رہی ہے، 12 کر رہی ہے، 12 اور 12 دونوں ہو گئے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سلسلے کا اختتام کر رہے ہیں، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی میں بھی کچھ عرض کر دوں جاتے جاتے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو انداز بیاں ہوتا ہے اس کی ترتیب و تفہیم میں اتنی تاثیر اور اتنی یعنی اس کی کشش ہوتی ہے اس کے اندر کہ خود بخود سننے سمجھنے اور پھر عمل کرنے کا دل چاہتا ہے، ذہن سازی ہو جاتی ہے، ذہن بن جاتا ہے. میں آنے سے پہلے سلسلے میں تو ہمارا یہاں ہوتا ہے ماسٹر کنٹرول روم، وہاں میں بیٹھا ہوا تھا اور جو اسلامی بھائی ہیں ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ گفتگو ہو رہی تھی مختلف معاملات پر، تو اس پر انہوں نے مجھے ایک چیز دکھائی اور وہ ایسی ہے کہ اتوار کو چلنی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ جاتے جاتے اس کو ضرور دیکھ لیں. اور ایک چیز پیر شریف کو چلنی ہے. دونوں ایسی ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آتا پہلے پیر والی دکھاؤں یا پہلے اتوار والی پہلے دکھاؤں. آپ نہیں بولیں گے، آپ تو بولنے کی بہانے آپ کو بولیں. میرے علم میں نہیں آپ کو کیا کیا دکھایا. دکھائیں چلیں آپ کی بیل میں آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تشویش میں ڈال دیتے ہیں. ناظرین، ہم آپ کو مدنی چینل پر ایک سلسلہ دکھانے جا رہے ہیں. یہ واقعی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. Children are going further and further away from their parents. دنیا بھر کے فون آتے ہیں مجھے، مگر میرے بیٹے تمہارا فون نہیں آتا مجھے. یا رسول خدا. 1 مہینے کے بعد بیٹا فروٹ لے کر اور سب کھانا پینا لے کر اگر جاتا ہے ماں باپ کے پاس. پیرنٹس not need only this. We have the perfect example in our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. He has taught us the rights of everybody. معاشرے میں لوگوں کے پاس کتے کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو ماں باپ کے لیے وقت نہیں. اولاد بھی دیکھ رہی ہے کہ ہم ماں باپ کو اگنور کر رہے ہیں. تو ایسی سچویشن کے اندر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہی چیز کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. کسی اپنی اولاد کو یاد کرتے ہوں گے. ارے اولڈ ہاؤس کے اندر کھلانے پلانے والے کو اولاد تھوڑی ہے. ہاؤ کین چائلڈ ڈو دس؟ ہاؤ کین؟ آخر ذمہ دار کون؟ جی ذمہ دار کون؟ تو یہ تو انشاءاللہ دلوں کے تار چھیڑنے والا یہ سلسلہ اتوار کو نشر کیا جائے گا. تو والدین کے موضوع، والدین کے موضوع پر مجھے کل کسی نے بتایا تھا، ابھی تک مجھے وہ ایسا لگتا ہے کہ کیا عرض کروں، کہ کسی نے کسی کو فریاد کی ہے کہ 2.5 سال ہو گئے شادی کو، بیٹا ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا. ایک ہی شہر میں رہنے کے باوجود بیٹا ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا. 2.5 سال ہو گئے. یہ عملی مثال ہے. اس ماں پر کیا بیتتی ہوگی جو 2.5 سال سے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنے کو ترستی ہوگی. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. بڑی بے حسی ہے. اسی قوم کو جھنجھوڑنا ایسا. اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں تو اگر ایسا کوئی نہیں، یہاں تو آخر ذمہ دار کون یہ دیکھنا ہے نا. جی تو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ذمہ دار کون. ابھی لیکن یہ بھی تو بھائی صاحب، یہ بھی تو ایک وہ مدنی پھول ہے ہی نا. ذمہ دار ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا ذمہ دار کا باعث بنا. اور پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اب ہم پر ذمہ داری کی عائد ہوتی ہے. اللہ خیر. تو دونوں طرح کے فریق دیکھیں مل کر انشاءاللہ مدنی پھولوں کی جو ہے گلدستہ کے گلدستے ملیں گے انشاءاللہ. ہاں دوسری چیز وہ بھی واقعی ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ بھی ذمہ داری سے متعلق ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام کو صحیح طریقے سے نہ کرنے کی وجہ سے کچھ ایسے نقصانات اٹھانے پڑ جاتے ہیں کہ اگر وہ کام آداب کے مطابق کیا جاتا، طریقہ کار کے مطابق کیا جاتا، تو وہ جہاں بہت سارے نفع اور فائدے کا باعث بنتا ہے، تو طریقہ کار سے ہٹنے یا انداز درست نہ رکھنے کے سبب یا اس کے تقاضے پورے نہ کرنے کے سبب وہ گویا یوں سمجھ لیجئے مصیبت ہم اپنے گلے میں اس کا ہار خود پہن لیتے ہیں. تو اسی ایک ان دنوں ہونے والے اس طرح کی بعض غفلتیں ہیں، کچھ معاشرتی اسی کمزوریاں ہیں ہمارے کچھ مینرز میں، ہمارے کچھ انداز میں، ہمارے طریقہ کار میں. وہ لوپ ہولز ہیں، خامیاں ہیں جن کی طرف ہمارے نگران شورا انشاءاللہ پیر شریف کو توجہ دلائیں گے. دیکھیے کیا وہ موضوع ہے اور پھر ان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بٹھائیے تاکہ ان کی لرننگ ہو، وہ سیکھیں، ذمہ داری کا احساس پیدا ہو اور مل جل کر ہم اس معاشرے کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، خیر خواہی امت کے لیے کام کر سکیں. چلیے دکھاتے ہیں آپ کو.
दो पैरों के नीचे 3 बेहंगम पैडल, लरजता हुआ इंजन, किसी भी वक्त टेढ़े चेसिस से जुदा होने वाली बॉडी, 6 से 10 व्हीलों पर टनों का वजन, ड्राइविंग सीट पर विराजमान एक लाउबाली नशे का आदि फर्द। ये है एक नक्शा उस ड्राइवर और गाड़ी का जो हमारी सड़कों पर दंदनाती फिरती हैं, जिसमें वाटर और ऑयल टैंकर्स के अलावा पैसेंजर गाड़ियां भी शामिल हैं। बगैर फिटनेस के सड़कों पर मौजूद ये गाड़ियां बिला मुबालगा किसी मौत से कम नहीं, क्योंकि ये गाड़ियां जब चाहती हैं किसी के मकान दुकान में जा घुसती हैं, फिर सड़क उबूर करते या सड़क किनारे खड़े अवाम पर भी चढ़ दौड़ती हैं। अगर हम सिर्फ बाबुल मदीना कराची ही की बात करें तो गुज़श्ता चंद अय्याम में ड्राइवरों की गफलतों बेपरवाही की वजह से कई बड़े हादसात रूनुमा हुए हैं, जिसकी बदौलत कई कीमती जानों का जिया हुआ। जिस शय से पैसा कमाया जा रहा है उस पर पैसा क्यों नहीं लगाया जाता? क्या पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है? रोज बरोज बढ़ते हुए हादसात के तदारुक का कोई तो रास्ता होगा। पुल से गाड़ी उतर रही थी, उसके ब्रेक फेल हो गए थे, बस के नीचे तो वैसे आ गया ना, उसने हिट करा और रक्षा पूरा पलटा। स्कूल के बच्चे थे, उनको उठाया, बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इधर बंदे गिरे हुए थे, इधर बंदे गिरे हुए थे, बच्चे गिरे हुए थे, बहुत हालत खराब थे भाई। मोबाइल निकाल रहा, कोई पर्स निकाल रहा। कार वाले के साथ जो है ना फैमिली भी थी। ये तो पीते हैं, ड्राइवर तो पीते हैं, नशा तो करते हैं, बस पीछे करने हैं, उसके ऊपर जहाज की तरह गाड़ी लिखी। नादरन बाईपास रोड से 2 टैंकर आ रहे थे। आपको चोट कहाँ आई थी, आप ये बताएं। ये देखें, ये खून के डब्बे हैं। उस टाइम पे एक बच्ची की लाश ऐसे टायरों में फंसी हुई थी। बच्चे देखने के काबिल नहीं थे। मेरे बच्चे की कोई कैफियत नहीं थी, जो देखने वाली नहीं थी। ये रोड नहीं है, ये तो एक चलने फिरने वालों का रास्ता है। टायरों के निशान आप देख रहे हैं। ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए बरोज पीर रात 9:45 बजे सिलसिला ऐसा क्यों होता है, जिसका मौजू है हादसात, जिसमें निगरानी शुरा मुद्दाजिल्लुल आली अवामुन नास को ट्रैफिक हादसात से बचने और दूसरों को बचाने के बारे में अहम मदनी फूल अता फरमाएंगे। बराह रास्त टेलीकास्ट मदनी चैनल पर। You were not expecting this. Obviously, आपको नहीं इल्म था। अल्लाह, बहुत ये सुलगता हुआ मौजूद है मुफ्ती साहब। क्या अजीब, जैसे कि घर में सब सोए हुए हैं और एक ट्रक किसी के घर में घुस गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बच्चे कुचल गए। ऐसा ही हो। यानी यहाँ एक सवाल मैं मदनी चैनल के नाजरीन से करके सिलसिले को ख़त्म करता हूँ। ये मैंने भी पहली मरतबा देखा। हमारा ये मौजू तय था, मगर ये चीज़ पहली बार देखी। एक कि हमारे यहाँ कत्ल गारतगिरी का बाज़ार गरम है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमें अमन अता फरमाए। टारगेट किलिंग हो या इस तरह की दीगर कत्ल गारतगिरी के मामलात हों, गौरतलब बात यह है कि इससे हलाकतें ज़्यादा हुई हैं या हादसा से हलाकतें ज़्यादा हुई हैं। ये सवाल है आपके लिए। जो हलाकतों ये ट्रैफिक और ये हादसात के जो हलाकतों के जो असबाब हैं और जो बाज़ों का सबब बन जाते हैं, ये कौन लोग हैं, किसकी वजह से ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कैसे रोका जा सकता है? आप कॉल कीजिए, हमें बताइए। आप भी बता सकते हैं, हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, अपना कोई तजर्बा हमें बयान कर सकते हैं, अपने वाक़यात बयान कर सकते हैं, कुछ अपने सजेशन दे सकते हैं। उठाइए फ़ोन और बताइए हमें। हम हो सका तो चलाएंगे आपके एहसासात और जज्बात को पीर के इस सिलसिले में, जो पीर को रात 9:45 बजे नशर किया जाएगा। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि। रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में आप मुलाहजा कर सकेंगे तिलावत कलाम मजीद, प्यारे प्यारे कलाम सुनिए, मुबल्लिग दावत इस्लामी की गुफ्तगू और सिलसिले में शामिल होंगे मुख्तलिफ सेगमेंट।
روحانی علاج، دلچسپ معلومات، آپ کی کال السلام علیکم، میں نے نعت سننی ہے اور ہوگا آپ سے سوال، تو پھر دیکھنا نہ بھولیے آج مدینہ منورہ میں صبح 6 بجے اور پاکستان میں صبح 8 بجے براہ راست مدنی چینل پر۔ کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 27 مئی کو سورج کی مدد سے صحیح سمت قبلہ، ڈائریکشن آف قبلہ معلوم کیجیے۔ سال میں 2 مرتبہ 27-28 مئی اور 15-16 جولائی کو سورج کعبہ معظمہ کے اوپر آتا ہے اور اس وقت پر کسی شے یعنی آبجیکٹ کے بننے والے سائے سن شیڈو کی مدد سے مساجد اور گھروں وغیرہ کے لیے بآسانی درست سمت قبلہ معلوم کی جا سکتی ہے۔ توجہ خاص، اگر اصل قبلے سے دائیں یا بائیں 45 درجے کے اندر اندر نمازیں پڑھی گئیں ادا ہو گئیں۔ طریقہ، کسی بھی لکڑی یا سریے آئرن راڈ وغیرہ کو عموداً یعنی ورٹیکل کھڑا کریں، اس احتیاط سے کہ وہ کسی جانب جھکا نہ ہو۔ اب درج شدہ وقت پر بننے والے سائے پر کوئی نشان لگا دیں۔ اب سائے کے نشان پر کھڑے ہو کر اس لکڑی، سریے یا ڈوری کی جانب رخ کرنے سے عین کعبے کو رخ ہو جائے گا۔ اگر یہ عمل 28 مئی کو اسی وقت یا 2-4 منٹ قبل یا بعد بھی کیا تو کوئی حرج نہیں۔ دیگر مشہور ممالک کے معیاری وقت: UK، آئس لینڈ، آئرلینڈ، نائجیریا وغیرہ 10:18 AM، البانیہ، آسٹریا، ڈنمارک، فرانس، اٹلی، نیدرلینڈ، ناروے، اسپین، سویڈن، مصر، ملاوی، موزمبیک، ساؤتھ افریقہ 11:18 AM، عرب شریف، بحرین، عراق، کینیا، کویت، قطر، تنزانیہ، یمن، سوڈان، بلغاریہ، ترکی، جارڈن، لبنان، فلسطین، شام 12:18 PM، عرب امارات، عمان، موریشس 1:18 PM، ایران، افغانستان 1:48 PM، پاکستان، تاجکستان 2:18 PM، انڈیا، سری لنکا 2:48 PM، نیپال 3:03 PM، بنگلہ دیش 3:18 PM، انڈونیشیا، جاوا، تھائی لینڈ 4:18 PM، چین، ہانگ کانگ، ملیشیا، فلپائن، سنگاپور، تائیوان، انڈونیشیا 5:18 PM، جاپان، کوریا 6:18 PM۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ شجر و حجر کیا، کائنات کا ذرہ ذرہ جن سے کرتا ہے محبت، دربار رسالت میں جانوروں کا اپنی تکلیف کا اظہار کرنا، چرند و پرند رکھتے تھے وہ بھی عشق رسول۔ دیکھیے سلسلہ عالم تیرا پروانہ، جس کا موضوع ہے جانوروں کا عشق رسول۔ 23 مئی بروز ہفتہ رات 1 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ شب مبارک نجات والی، نہ رہنا تم رحمتوں سے خالی، براعتوں کے پیام لائی، نہ جائے خالی کوئی سوالی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیتیں فرما لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کروں گا، اور حسب حال جس قدر نیتیں
زیادہ کریں گے اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. شعبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر جیتے جی عطا فرما دیا. یہ ہمارے آقا کا مہینہ ہے. چنانچہ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور یہ مہینہ جو ہے غنیت الطالبین میں ہے. یہ خیر الورا خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے. تو یہ درود پڑھنے کا مہینہ ہے. ہمیں اس ماہ محترم میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے. درود پاک پڑھنا سبحان اللہ رحمتوں کے نزول کا سبب ہے. جو درود پاک پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کو قیامت کے روز نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. جو خوش نصیب درود پاک پڑھے گا یہ درود پاک پڑھنا اسے گناہوں سے پاک کر دے گا. جو درود پاک پڑھتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا. جو خوش نصیب درود پاک پڑھتا رہے گا اس کے گناہوں کی معافی ہوگی, اس پر رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس ماہ محترم شعبان المعظم میں تو ہمیں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہیے. 313 بار نیت کیجئے. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کیجئے کہ ہم روزانہ اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم سے کم 313 بار, اور جو پہلے ہی روٹین میں 313 بار پڑھتے ہیں ان کو اور بھی زیادہ پڑھنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور شعبان المعظم کے صدقے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توفیل ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اللہ تعالی. تجھ کو شعبان معظم کا خدایا واسطہ بخش دے رب محمد تو میری ہر ایک خطا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. شعبان میں 5 حروف ہیں, شین, عین, بے, الف, نون. اردو کے لحاظ سے, عربی کے لحاظ سے شین, عین, با, الف, نون. ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی علی رحمت اللہ الولی غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں شین سے مراد کیا ہے؟ شرف یعنی بزرگی. عین سے مراد ہے علو یعنی بلندی. بے سے مراد ہے بر یعنی احسان و بھلائی. الف سے مراد الفت. نون سے مراد نور. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالی اپنے بندے کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے. بزرگی, بلندی, احسان و بھلائی, الفت اور نور. یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, برکتوں کا نزول ہوتا ہے, خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے. آقا پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے. اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر نصیب فرمائے. آئیے دعا کرتے ہیں. تجھ کو شعبان معظم کا خدایا بخش دے رب محمد تو
ہر ایک خطا. آمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. جب شعبان کا چاند نظر آتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ کیسا ہوتا ہے؟ سنیے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جذبہ عطا فرما دے. کس چیز کا جذبہ؟ سنیے، جب شعبان کے مہینے کا چاند نظر آتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان تلاوت قرآن کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے. جب ماہ شعبان کا چاند نظر آتا صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، وہ رمضان کے روزوں کی تیاری کر لیں. حکام قیدیوں کو طلب کرتے، جس پر حد یعنی سزا قائم کرنا ہوتی حد قائم کرتے، بقیہ کو جن کو مناسب ہوتا آزاد کر دیتے. تاجر کیا کرتے؟ قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے. یہ تمام اہتمام کس لیے؟ اس لیے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا ہم عبادت میں لگ جائیں گے. نہیں، پہلے اپنے آپ کو فارغ کرتے تھے اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی غسل کرتے، اور بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے. تجھ کو شعبان معظم کا خدایا واسطہ بخش دے رب محمد، تو میری ہر ایک خطا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ تھا کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاتے. ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریبوں مسکینوں کو رمضان کی تیاری میں مدد ملے. اور اب کے مسلمانوں کا کیا حال؟ اب تو رمضان آنے والا ہے تو سارے اپنے کاروبار کی طرف متوجہ ہو جائیں بھائی، تاکہ زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کر سکیں. کیونکہ عید آئے گی، لوگ رمضان میں خریداری کرتے ہیں، کپڑے سلواتے ہیں، نئے جوتے لیتے ہیں، پھر سحری، افطاری، کھجوریں، اس طرح کا جن کا کاروبار ہے تو بس مٹھائیوں والے وغیرہ وہ نئی نئی ترکیبیں کریں گے کہ کس طرح مال زیادہ کھینچنا ہے لوگوں سے. اللہ اکبر. تو کاش عبادت کی طرف ہماری طبیعت مائل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کو اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے، اور دنیا کی محبت والے کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں، لوٹ مار مچا دیتے ہیں. تو کاش مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہمیں نصیب ہو جائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا ہے. کیا بات ہے شعبان کی. اور غنیت الطالبین میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی بزرگی دوسرے مہینوں پر اسی طرح ہے جس طرح مجھے تمام نبیوں پر بزرگی دی گئی. رجب جو گزر گیا یہ ہے بیج بونے کا مہینہ، شعبان پانی دینے کا مہینہ، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ. رجب میں عبادت کا بیج بویا جاتا ہے، شعبان میں آنسوؤں سے اس بیج کو سیراب کیا جاتا ہے، اور رمضان میں رحمت کی فصل حاصل کی جاتی ہے. رجب جسم کو پاک کرتا ہے، شعبان دل کو پاک کرتا ہے، رمضان روح کو پاک کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے جب ماہ شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاک رکھو، اور اس مہینے میں اپنی نیتیں اچھی رکھو، انہیں حسین بناؤ. شعبان المعظم جو مدنی ماہ اسلامی مہینہ چل رہا ہے،
اس مہینے میں ہمارے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے. جی ہاں، ابو داود شریف حدیث نمبر 2431، ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مجتہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، شعبان میرا پسندیدہ مہینہ ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھا کرتے، ہماری امی جان فرما رہی ہیں، اور پھر اسے رمضان سے ملا دیتے. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا روزوں میں بہتر روزے کون سے ہیں؟ فرمایا شعبان کے روزے، رمضان کے روزوں کی تعظیم کے لیے. تو یہ مہینہ یہ درود پڑھنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو عبادات کے لیے فارغ کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے. حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سنن نسائی حدیث نمبر 2354، فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے. فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں. اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں. مدنی چینل کے ناظرین، ہماری امی جان مومنوں کی ماں صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے. فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 970. ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے. فرمایا کرتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ. اور ترمذی شریف میں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہ دیکھا گیا سوائے چند دن کے پورے ماہ کے روزہ رکھا کرتے. اور ابو داود شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1980، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کی اتنی نگرانی فرماتے جتنی دوسرے مہینے کی نہ کرتے تھے. پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے، پھر اگر مشتبہ ہو جاتا تو 30 دن پورے کرتے پھر روزے رکھتے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں اکثر دنوں کا روزہ رکھتے، تو اس کو غلبے کی وجہ سے سارے مہینے کے روزے کہا گیا. جیسے سمجھایا گیا کہ پوری رات عبادت کی اس نے، اور رات میں ظاہر ہے کہ کھانا بھی کھایا ہوگا، استنجا وضو بھی کیا ہوگا، دیگر بھی، چونکہ اکثر رات عبادت کی اس لیے کہا جاتا ہے کہ پوری رات عبادت کی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کے قدردانوں میں شامل فرمائے اور ماہ رمضان کی تیاری کے لیے شعبان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نجات کی رات، اور میں آپ کو ابھی شعبان کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں، شعبان میں ہی وہ رات ہے جو نجات کی رات ہے.
جو بخشش کی رات ہے. چنانچہ تفسیر در منصور میں ہے، ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ 4 راتیں کون سی؟ سنی. نمبر 1، بقر عید کی رات، 10 ذوالحجۃ الحرام کو بقر عید ہوتی. وہ جو رات آتی ہے پھر دن میں عید آتی ہے نا، جو شب عید ہے وہ بقر عید کی رات. نمبر 2، عید الفطر کی رات، جب عید کا چاند نظر آتا ہے وہ رات، چاند رات بھی جس کو کہتے ہیں. نمبر 3، شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. نمبر 4، عرفہ یعنی 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات آذان فجر تک، یعنی طلوع فجر تک، فجر کا وقت شروع ہونے تک. تو 4 راتیں ہیں، اذان فجر تک اس میں کہا گیا عرفہ کی رات. پہلی رات بقرعید کی رات، دوسری عید الفطر کی رات، تیسری شعبان کی 15ویں رات جس کو ہم کہتے ہیں شب برات، برات چھٹکارا پانے کی رات، جہنم سے چھٹکارا پانے کی رات. نمبر 4، عرفہ کی رات. تو یہ 4 راتیں ہیں جو بھلائیوں والی راتیں ہیں. اور 15 شعبان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس رات میں مرنے والوں کے نام اس کے حکم سے لکھے جاتے ہیں، لوگوں کا رزق لکھا جاتا ہے، حج کرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں. شعب الایمان للبیہقی، حدیث نمبر 3713 کا خلاصہ. مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان، 4 راتوں میں اللہ عز و جل اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحمت نازل فرماتا ہے. رجب المرجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات. اور جنت میں لے جانے والے اعمال مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 275 پر لکھا ہے، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ترویہ، عرفہ، قربانی کی رات یعنی 8، 9 اور 10 ذوالحجۃ الحرام کی رات، اور عید الفطر اور نصف شعبان یعنی شب برات. تو 4 راتیں جن میں عبادت کرنے والوں کے لیے جنت ہے. اس میں شب برات بھی شامل ہے جو کہ اس ماہ کی 15ویں شب ہے، اور یہی رات یعنی شب برات یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات بھی ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ، مکے مدینے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی. پہلی رجب کی رات یعنی چاند رات، نمبر 2 15 شعبان کی رات، نمبر 3 جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، عید الفطر کی چاند رات، اور عید الاضحیٰ یعنی ذوالحجہ کی 10ویں رات. تو شب برات میں دعا رد نہیں ہوتی، اور جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات بھی دعا رد نہیں ہوتی. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب ہوتے ہیں. پاکستان میں تقریباً 553 مقامات پر، اور پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں، ہند میں، بنگلہ دیش میں، افریقہ میں، امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں،
الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں اور جو طے شدہ وقت ہے اس کا وہ ہے جمعرات بعد مغرب. تو اس رات بھی دعا رد نہیں ہوتی اور الحمدللہ اجتماع میں اجتماعی دعا ہوتی. تلاوت، نعت، بیان، درود پاک پڑھائے جاتے ہیں، پھر ذکر اور دعا کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اس رات بھی دعا رد نہیں ہوتی. اور 15ویں شب شعبان کی، اس میں بھی دعا رد نہیں ہوتی. مزید سنیے شب برات کے تعلق سے. حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ تعالیٰ اس سے داخل جنت فرمائے گا. سبحان اللہ. نمبر 1 رجب کی پہلی رات کہ اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے. نمبر 2 شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات، رات میں عبادت کرے، دن میں روزہ رکھے. نمبر 3 اور 4 عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی درمیانی رات، ان راتوں میں عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے. چھوٹی عید اور بڑی عید جو ہے، جس کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں، بقرہ عید بھی کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھنا ناجائز ہے. اور شب عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں شب، اس رات میں عبادت کرے، دن میں روزہ رکھے. 5 راتیں. عیدین کی رات عبادت کرنی ہے، دن میں روزہ نہیں رکھنا. اس کے علاوہ جو 3 راتیں ہیں، عبادت، رات کو عبادت، دن میں روزہ. رجب کی پہلی رات، رات کو عبادت، اور رجب کی پہلی تاریخ دن میں روزہ. شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات، رات میں عبادت، دن میں روزہ. اور شب عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں شب، رات عبادت، دن میں روزہ. تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے داخل جنت فرمائے گا. آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جنت میں داخلے کی دعا کرتے. جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے سگے عطار بہر رضا قطب مدینہ بہر ضیا قطب مدینہ بہر رضا قطب مدینہ شعبان کے مہینے میں نصف یعنی آدھے مہینے کی جو شب ہے 15ویں شب، اسے کہا جاتا ہے شب برات. اور بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے، انشاءاللہ مزید سلسلوں میں عرض کیا جائے گا. تو اس رات کو عبادت کی جاتی ہے. اس رات میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحمت نازل فرماتا ہے. اس رات میں عبادت کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اس رات میں دعا کرنے والوں کے لیے بشارت یہ ہے کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کا ذوق شوق نصیب فرمائے. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. تو اللہ کرے ہم مقصد حیات سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں.
مدنی چینل کے ناظرین، جنت میں لے جانے والے اعمال مکتوبۃ المدینہ کی بہت عظیم کتاب ہے، 2000 سے زائد مستند احادیث کا مجموعہ، اس کے صفحہ نمبر 280 پر ہے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس کی رات میں قیام کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور فرماتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت فرماؤں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ اسے رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو کر آتی ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں بخشش منگل والے آکار کھلائے دروازہ بخشش منگل والے آکار کھلائے دروازہ بخشش منگل والے آکار کھلائے دروازہ۔ ہر رات ایسی ساعت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا سنتا ہے، رد نہیں فرماتا، اور شب برات نجات کی رات، چھٹکارا پانے کی رات، دعاؤں کی قبولیت کی رات، رب کو راضی کر کے جنت پانے کی رات۔ اس رات تو رب تبارک و تعالی مغرب غروب آفتاب سے ہی خاص تجلی فرماتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت فرماؤں، ہے رزق کا طلبگار، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی مصیبت زدہ اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا اور ہم پٹاخے پھوڑتے ہوں، ہم آگ کے انار بھرتے ہوں، ہم ہا کیکوں میں لگے ہوئے، رب کی رحمت پکار رہی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب اور ہم استغفر اللہ غافل پڑے ہوں، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی غیر عورت کو گھور رہا ہے، کوئی رقاصہ کا رقص دیکھ رہا ہے، تاش لے کر بیٹھا ہوا ہے، میچ دیکھا جا رہا ہے، خوشگپیوں میں مصروفیت ہے، گھومتے پھر رہے ہیں، کھانے پینے کے پروگرام ہو رہے ہیں، اور مولا تعالیٰ کی رحمت صدائیں لگا رہی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت فرماؤ، ہے کوئی رزق کا طلبگار اسے رزق عطا فرماؤ، ہے کوئی مصیبت زدہ اسے عافیت دوں۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، تیری رحمت شب برات پر ہی موقوف نہیں، تو چاہے تو ابھی ہم گناہ گاروں کی بخشش فرما دے۔ طالب مغفرت ہوں یا
بہر مصطفیٰ یا رب بخش دے بہر مرتضی یا رب آمین۔ وہ نجات کی رات اس شعبان کی 15ویں رات ہے، بہت عظیم رات ہے۔ مزید انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں اس رات کے بارے میں عرض کیا جائے گا، اس رات کی برکات کیا ہیں، اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس رات میں کیا عبادات بجا لانی چاہیے، اس رات میں کون کون ایسے بدنصیب ہیں جو نہیں بخشے جاتے اگر سچے دل سے توبہ نہ کریں تو۔ اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل بیان ہوگا۔ کل انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے ملفوظات سے مستفیض فرمائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین اس کی تیاری رکھیں۔ تو تقریباً 9:30 بجے کے لگ بھگ تلاوت نعت کے بعد بیان شروع ہوتا ہے اور پھر امیر اہل سنت وقت مناسب پر تشریف لاتے ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر اس سلسلے کو لے کر نجات کی رات کا بیان لے کر میں حاضری دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مغفرت یافتگان میں شامل فرما لے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ شب مبارک نجات والی، نہ رہنا تم رحمتوں سے خالی، براعتوں کے پیام لائی، نہ جائے خالی کوئی سوالی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ ملاحظہ کر سکیں گے تلاوت کلام مجید، پیارے پیارے کلام سنیے، مبلغ دعوت اسلامی کی گفتگو اور سلسلے میں شامل ہوں گے مختلف سیگمنٹ، روحانی علاج، دلچسپ معلومات، آپ کی کال، السلام علیکم، میں نے نعت سننی ہے اور ہوگا آپ سے سوال۔ تو پھر دیکھنا نہ بھولیے آج مدینہ منورہ میں صبح 6 بجے اور پاکستان میں صبح 8 بجے براہ راست مدنی چینل پر۔ کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام تعزیت۔ امام اعظم ابو حنیفہ۔
نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان ہند ارشدی کابینہ میں امام اعظم ابو حنیفہ عرس محدث اعظم پاکستان کے موقع پر نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے مدنی پھول امام اعظم ابو حنیفہ صدر کراچی پریس کلب فاضل جمیلی سے مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں کی ملاقات امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام پیش خدمت ہے۔ آپ نے ڈاکٹر حافظ شکیل اتاری کی انتقال پر ان کے ورثاء سے تعزیت فرمائی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی وفی عنو کی جانب سے حاجی عبدالرؤف اتاری، حاجی جاوید اتاری، حافظ محمد اتاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی حسان رضا مدنی سلمہ الغنی، حاجی فاروق جیلانی اور جنید بھائی، ان تین ذرائع سے مجھے ڈاکٹر حافظ شکیل اتاری کی وفات کا معلوم ہوا۔ ان کے چھوٹے شہزادے عقیل نقشبندی اور سبھی سوگواروں کی خدمت میں سلام کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ حافظ شکیل مرحوم کو غریق رحمت فرما۔ میرے مولا مرحوم کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ الہ العالمین مرحوم کی قبر کو خواب گاہے بہشت بنا۔ الہ العالمین مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ مرحوم کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسا۔ یا اللہ مرحوم کی بے حساب مغفرت فرما اور جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ مرحوم کے جملہ سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام سوگواروں کی خدمتوں میں عرض ہے کہ صبر کیجیے، اجر کے حقدار بنیے۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے، یعنی جانے والوں کے لیے رو رو کر جو آنکھیں سجا دیتے ہیں ان کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس طرح تنبیہ فرمائی، آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے، یعنی جو رو رو کر آنکھیں سجاتے ہیں وہ کان کھول کر سن لے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ آپ کے رونے سے اس کا کیا بھلا ہوگا؟ اس کے ایصال ثواب کی کوئی ترکیب کی جائے تو اس کو فائدہ پہنچا، تو جانے والا جو باقی رہ گئے دنیا میں ان کی زندگی سے بھی اس کو کیا دلچسپی، جس کے لیے ہم رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، وہ اب اس کو ہمارے جیتے رہنے کی تو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ قبرستان میں رہا کرتے تھے، کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں پڑے رہتے ہیں؟ بولا دنیا میں کوئی وفا نہیں ہے۔ میں مضمون حکایت کارز کر رہا ہوں، جس کا انتظار کرتے ہیں کہ پیدا ہو، بڑے مان کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں کہ کسی طرح بھی کو بچہ پیدا ہو جائے، لیکن یہ بچہ جو بھی پیدا نہیں ہوا آنے سے پہلے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ دنیا میں سے کسی کو اٹھا لے، کسی کو مار دے تاکہ میرے لیے جگہ بنے اور میں جا کر وہاں آباد ہوں۔ اسی طرح دنیا سے جو رخصت ہوتا ہے اس کے لیے رو رو کر لوگ ہلکان ہوئے جاتے ہیں، حالانکہ وہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ سب مر جائیں تو اچھا کہ تاکہ جلدی قیامت قائم ہو اور مجھے مطلب یہاں سے قبر کے معاملات سے نجات ملے وغیرہ اس طرح کا۔
تو بہرحال یہ کہ جانے والا جو برزخ کا معاملہ ہے اس کا دوسرا، سب کے سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہی ہے. پتہ چلا ماشاءاللہ حافظ محمد اتاری، یہ تو دعوت اسلامی کی کوئی ذمہ داری بھی ہے ان پر، شاید قافلہ ذمہ دار ہے، شاید یا حلقہ ذمہ دار ہے.